میں زویا ہوں۔ قسط نمبر 13۔ ڈی ایس پی راحت ہمدانی فارمل کپڑوں میں مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ خوب رونق لگی ہوئی ہے، راحت ہمدانی بولے۔ بالکل، آپ تو کھانا کھاتے ہی چل دیے تھے، سردار جہانگیر خان نے راحت ہمدانی کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ سردار صاحب، اس وقت جانے کو میرا دل بالکل نہیں کر رہا تھا، مگر بے حد ضروری کام تھا۔ میں نے شہباز خان سے وعدہ کیا تھا کہ ضرور واپس آؤں گا، اور لیجیے آ گیا ہوں۔ سردار صاحب کے سامنے صوفے پر آرام سے بیٹھ کر راحت ہمدانی بولے۔ اب سنائیے سردار صاحب، آپ کیسے ہیں؟ راحت ہمدانی نے بہت ہی خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ الحمدللہ، بہت خوش ہوں، خدا کا ہر پل شکر ادا کر رہا ہوں۔ خدا نے آپ سب سے ملایا ہے، لگتا ہے کہ دوبارہ زندگی ملی ہے۔ بالکل سردار صاحب، آپ کے بیٹوں نے بہت کوشش کی ہے آپ کو اس زندگی طرف واپس لانے کے لیے۔ سردار صاحب، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ خدا نے آپ کو ایسی اولاد عطا کی ہے۔ راحت ہمدانی نے بہت فخر سے اپنے دوست کے فرما بردار بیٹوں کو دیکھ کر کہا۔ بے شک یہ میرے بچے ہیں جنہوں نے مجھے بھلایا نہیں اور ڈھونڈ نکالا۔ سردار صاحب کے کہنے پر شہباز خان اور شہریار خان دونوں نے زویا کی طرف دیکھا۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ خدا کے بعد صرف اور صرف زویا کی کوشش تھی کہ وہ اپنے باپ کو ملنے آ گئے، ورنہ جس قدر ان کو اپنے باپ سے بدظن کیا گیا تھا وہ تو ان کا نام بھی سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ مگر راحت، یہ تو بتاؤ وہ کون تھا اور اس کو مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ مجھے اس طرح اس نے قید کر کے رکھا تھا؟ آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ راحت ہمدانی نے سوال کے جواب میں سوال کر ڈالا۔ مجھے تو اپنا کوئی ایسا دشمن یاد نہیں آ رہا۔ اچھا یہ بتائیے، آخری دنوں میں آپ کے ساتھ زیادہ تر کون تھا؟ راحت ہمدانی کے پوچھنے پر سردار جہانگیر خان تھوڑی دیر سوچتے رہے۔ جب میں ہاسپٹل میں تھا تو بہت سے لوگ آتے تھے جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا۔ مگر آپ اپنے ہاسپٹل میں تو نہیں تھے؟ اب کی بار شہباز خان بولا۔ نہیں، مجھے اسفند یار بہت بڑے ہاسپٹل میں لے گیا تھا، وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ آپ کا خیال کیوں رکھتا تھا؟ راحت ہمدانی بولے۔ اصل میں اس سے کچھ کوتاہیاں ہوئی تھیں اور ان کا وہ ازالہ کرنا چاہتا تھا اور مجھ سے بہت معافی بھی مانگتا تھا، سردار جہانگیر خان بولے۔ کیا وہ آپ کا زیادہ سکا رشتہ دار تھا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں اطلاع دی؟ راحت ہمدانی نے سوال کیا۔ میں نے بارہا اسفند یار سے کہا کہ میرے شہباز اور شہریار کو بلا دو، تو وہ کہتا کہ وہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اسی طرح مجھے ٹالتا رہا، اور پھر اسفند یار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے بچے میرے ویزے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، میں جلدی ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ سردار صاحب بہت رک رک کر اور سوچ سوچ کر بتا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ راحت ہمدانی نے پوچھا۔ پھر پتہ نہیں، میں زیادہ بیمار رہنے لگا، مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ پھر اسفند یار کو کہیں جانا پڑ گیا، وہ کہہ کر گیا کہ وہ ملک سے باہر جا رہا ہے کچھ عرصے کے لیے، مگر جلدی آ جائے گا، لیکن میرا علاج بالکل صحیح ہوتا رہے گا، اس نے ڈاکٹر سے بات کر رکھی ہے۔ جب تک اسفند یار تھا سب کچھ ٹھیک ہی لگ رہا تھا، پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے کسی شاید لائبریری میں قید کر دیا گیا تھا، پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے، مجھے زیادہ ہوش نہیں رہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ہوش آتا، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سردار صاحب بہت آہستہ آہستہ بول رہے تھے، کمرے کے اندر سارے نفوس ہمدن گوش تھے۔ پھر میں نے اس لائبریری سے کتابیں پڑھنا شروع کر دی، تو آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔
ورنہ میں تو سوچ کر تھک گیا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا۔ اس تنہائی میں مجھے اپنے بچے بہت یاد آتے تھے۔ مہر النساء بھی اکثر میری تنہائی میں آ جاتی تو میں اس سے باتیں کر لیتا۔ ان تکلیف دہ دنوں کا ذکر کرتے ہوئے سردار صاحب کے چہرے پر بہت بے بسی اور بے کسی تھی۔ سردار صاحب خود خاموش ہو گئے۔ شاید ان تنہائی کے دنوں کی یادیں ابھی تک باقی تھیں۔ سردار صاحب یہ سب کچھ بہت پلاننگ سے کیا گیا تھا اور اس میں 200% کامیابی بھی حاصل ہو سکتی تھی، مگر جہاں ظلم زیادہ بڑھ جاتا ہے وہاں خدا خود وسیلے بنا دیتا ہے۔ مگر وہ ظالم کون تھا؟ سردار صاحب کی آنکھوں کا سوال ان کی زبان پر آ گیا۔ وہ اسفندیار تھا۔ اسفندیار؟ سردار صاحب نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس کا رویہ تو میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ نہیں سردار صاحب، وہ شروع ہی سے آپ سے نفرت کرتا تھا اور یہ بات اسفندیار نے خود بتائی ہے۔ اسفندیار کہاں ہے؟ وہ آپ کو کیسے ملا؟ سردار صاحب نے پوچھا۔ بڑی مشکل سے یہ مسئلہ حل ہوا ہے۔ جب ہم نے آپ کو بیسمنٹ سے نکالا تھا تو آپ کی حالت بے حد خراب تھی۔ بس سمجھیں کہ صرف سانسیں ہی چل رہی تھیں اور کچھ نہ تھا۔ آپ کو ہاسپٹل پہنچانے کے بعد میں اور شہباز خان نے پوری انویسٹیگیشن کی تو یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ سب کچھ اسفندیار نے کیا ہے، کیونکہ اس نے فیکٹری میں سب کو بتا رکھا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کے پاس لندن میں ہیں اور آپ کے بیٹوں کو آپ کے فون سے میسج کرتا رہتا تھا کہ آپ نے شادی کر لی ہے اور بہت خوش ہیں۔ آپ کے بیٹوں کو آپ کے خلاف اس نے بہت کر دیا تھا اور آپ کے بیٹے آپ سے اس قدر بدظن ہو گئے تھے کہ وہ آپ کا نام بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ آپ کے فون سے صرف میسج جاتے تھے اور پہلے بھی اکثر آپ میسج کر دیا کرتے تھے، کیونکہ لندن اور پاکستان کی ٹائمنگ مختلف ہے، اس لیے جب میسج دیکھے جاتے تو آپ لوگ ایک دوسرے کو جواب دے دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جب اسفندیار نے آپ کے فون سے میسج کرنے شروع کیے تو شہباز خان اور شہریار خان کو شک تک نہ ہوا کہ وہ میسج آپ نہیں کر رہے تھے۔ پھر اسفندیار نے آپ کی پراپرٹی بیچنی شروع کر دی۔ تب شہباز خان اور شہریار خان بہت حیران ہوئے کہ بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں، جبکہ وہ شروع سے اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ تعلیم پوری کر کے پاکستان آ جاؤ اور یہاں زندگی بسر کرو، کیونکہ زندگی تو اپنے ہی ملک میں ہے۔ شہباز خان نے بہت کوشش کی، مگر اس کو بتایا گیا کہ سردار صاحب نے شادی کر لی ہے اور بہت خوش ہیں۔ جی بالکل، اور ہم کو بابا کی جانب سے یہ میسج بھی آیا تھا کہ اب تم دونوں بھائی بھی لندن میں شادی کرو اور خوش رہو اور مجھے یہاں خوش رہنے دو۔ شہباز خان نے راحت ہمدانی کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ سردار جہانگیر خان بہت حیرانی سے یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ یہاں کسی کو بھی سردار جہانگیر خان کی خبر نہ تھی۔ پہلے تو یہی پتہ چلتا رہا کہ آپ بیمار ہیں، علاج ہو رہا ہے۔ جب تک سردار جہانگیر خان ہاسپٹل میں زیر علاج رہے، سارے دوست، مینیجر، ورکرز ان کی عیادت کو جاتے تھے۔ پھر اچانک اسفندیار ان کو اسلام آباد کے بڑے ہاسپٹل میں لے گیا۔ وہاں سے پہل سردار صاحب نے کچھ دوستوں سے اپنے فون پر بات چیت کی۔ پھر آہستہ آہستہ بات چیت بالکل بند ہو گئی۔ فون زیادہ تر سوئچ آف رہتا۔ راحت ہمدانی بہت آرام سے ساری بات تفصیل سے سنا رہے تھے۔ 2 بار میں بھی اسلام آباد گیا تھا تو سردار صاحب سے ایک بار ہی بہت سرسری سی بات چیت ہوئی۔ لگتا تھا وہ دوائیوں کے زیر اثر ہیں۔ کچھ ہوش اور بے ہوشی جیسی کیفیت تھی ان کی۔ دوسری بار جب میں وہاں گیا تو حالات بالکل مختلف تھے۔ بہت سے لوگ ان کے کمرے میں تھے اور ان کے ساتھ ایسے مصروف گفتگو تھے کہ انہوں نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی۔
پتہ نہیں ان کو کس طرح کی دوائیاں دی جا رہی تھیں۔ میں بہت شکستہ ہو کر واپس آ گیا اور پھر میں خود بھی بیمار رہنے لگا تھا۔ یہ کہہ کر صادق صاحب چپ ہو گئے۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ صادق صاحب یہ نہ کہہ سکے کہ وہ کیوں بیمار ہوئے تھے۔ ابھی ہفتہ پہلے ہی تو ان کو پتہ چلا تھا، جب انور نے ان کو بتایا کہ بابا، نازیہ کی امی فوت ہو گئی ہیں اور نازیہ آج کل وہاں ہے۔ صادق صاحب تب ہاسپٹل میں تھیں، ان کو بہت دکھ ہوا۔ جس دن سردار جہانگیر خان ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونا تھا، اسی دن صادق صاحب کو بھی ڈسچارج ہونا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ سردار صاحب کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں رہیں گے۔ ڈاکٹرز بہت حیران تھے کہ صادق صاحب کے خون کی رپورٹ کے مطابق ان کو بھی کچھ عرصہ پہلے ڈرگز دیے جا رہے تھے، اور وہ اسی طرح کے ڈرگز تھے جن کی بہت زیادہ ڈوز سردار جہانگیر خان کو دی جاتی رہی تھی۔ صادق صاحب بھی ادھیڑ عمر کے تھے، اس لیے ان کے خون میں ابھی تک ان ڈرگز کے اثرات تھے۔ جب صادق صاحب سردار جہانگیر سے ایک دن پہلے گھر چلے گئے، کیونکہ سردار جہانگیر خان کی فائنل رپورٹ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ صادق صاحب بہت حیران تھے کہ انہوں نے کبھی ڈرگ استعمال نہیں کیے تھے، پھر وہ ڈرگز ان کے خون میں کس طرح پہنچے، اور اگر وہ دوائیوں کے لیے دیے جاتے تھے تو وہ دوائیاں نازیہ لے کر آتی تھی۔ صادق صاحب نے گھر آتے ہی نازیہ کو دیکھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس کی ماں فوت ہو گئی تھی اور اس کا بھائی انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ اب اس کا بھائی اکیلا تھا۔ نازیہ بیٹی، تمہاری والدہ کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ خدا ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، آمین۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ نازیہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی، پھر بڑی مشکل سے چپ ہوئی تو معافیاں مانگنے لگی۔ معافی کس بات کی؟ صادق صاحب کچھ جان چکے تھے۔ مجھے معاف کر دیں، آپ سے اور اس گھر نے مجھے بہت عزت اور سائبان مجھے دیا۔ انور اتنے اچھے ہیں، مگر میں آپ کی مجرم ہوں۔ مجھے اپنا جرم سکون سے نہیں رہنے دے رہا۔ اب ماں کے بعد کوئی اور بھی نہیں جس کے آگے میں اپنا دکھ بیان کر سکوں۔ مگر بیٹی، تمہیں کیا دکھ ہے؟ صادق صاحب نے نازیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بابا، میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، مگر میں بہت مجبور تھی۔ مجھے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے ہوتا تھا، اور پھر بھائی کی تعلیم۔ میں نے نوکری کے لیے بہت سی جگہ درخواست دی تھی، پھر مجھے اسفند یار صاحب نے نوکری کے لیے بلایا۔ میں نے نوکری کے لیے درخواست دی تھی، مجھے اسفند یار صاحب نے نوکری دی۔ ان کی آفر بہت اچھی تھی اور تنخواہ میری توقع سے بہت زیادہ تھی، مگر کام کچھ عجیب تھا۔ میں نے درخواست تو اسفند یار کی فیکٹری میں دی تھی، مگر مجھے نوکری سردار جہانگیر خان صاحب کی فیکٹری میں کرنی تھی۔ پہلے پہل تو سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اسفند یار نے مجھے انور سے تعلقات بڑھانے کو کہا، جو میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں بہت غریب مگر شریف ماں باپ کی اولاد تھی، مگر اسفند یار نے مجھے دھمکی دی، اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو پچھلے 3 ماہ کی تنخواہ مجھے ڈبل واپس کرنی ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ ایگریمنٹ میں لکھوایا تھا جو میں نے پڑھے بغیر ہی سائن کر دیا تھا۔ انور بہت شریف اور بہت اچھے انسان تھے۔ میں نے اسفند یار کے کہنے پر ہی ان سے شادی کی تھی۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ میرا سسرال بہت اچھا ہے، بلکہ دل ہی دل میں اسفند یار کی شکر گزار تھی کہ میری اتنی اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے۔ مجھے اسفند یار کے اصل پلان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسفند یار نہیں چاہتے تھے کہ آپ فیکٹری میں جائیں، اسی لیے اس نے مجھے ایک دوائی لا کر دی جو مجھ کو آپ کو کھانے میں ڈال کر دینی تھی۔ میں نے وہ دوائی آپ کو دینی شروع کر دی، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے، اور پھر میں اسی کے طے کیے ہوئے کلینک میں آپ کو لے کر گئی، اور جو دوائیاں اس نے آپ کو دیں وہ مجھ کو لازم کھلانی تھی۔ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ دوائیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔
میں آپ کو دوائیاں دینا نہیں چاہتی تھی۔ ان دوائیوں کو کھانے کی وجہ سے آپ بیمار رہنے لگے اور آپ فیکٹری نہیں جا پا رہے تھے، اور یہی میں چاہتی تھی، اور کیونکہ اسفند یار کا یہ حکم تھا۔ میں آپ کو دوائیوں میں ناغہ کرنے نہیں دیتی تھی۔ پھر آپ نے خود ہی ایک دن کہہ دیا کہ اب آپ فیکٹری میں نہیں جایا کریں گے، کیونکہ سردار جہانگیر خان فیکٹری میں نہیں آتے اور آپ کا وہاں بالکل بھی دل نہیں لگتا۔ پھر آپ نے خود ہی دوائی چھوڑ دی۔ مجھے اب کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے بھائی کا داخلہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو گیا تھا۔ خدا نے مجھے اولاد عطا کر دی تھی۔ آپ پر بھی دوائی کا اثر ختم ہو رہا تھا۔ آپ نے اب نصیر صاحب کی اکیڈمی جوائن کر لی تھی۔ میں بہت مطمئن تھی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ انور تو پہلے ہی بہت اچھے تھے اور آپ کی طرف سے مجھے کوئی بھی شکایت نہ تھی۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ مگر خدا کبھی نہیں بھولتا۔ جس طرح اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے تو نیکی کرنے والا بے شک اس کو بھول جائے، مگر نیکی نہیں بھولتی، اور اس نیکی کرنے والے کو ڈھونڈتی رہتی ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ نیکی فوراً اس کے کام آ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی کوئی غلطی، گناہ اور جرم بھی اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے فوراً بدلہ لے لیتا ہے۔ میری ماں بیمار نہیں تھی، بس کچھ عرصہ پہلے ہی ان کو معمولی سا بخار اور زکام ہو گیا۔ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو عام ڈاکٹروں کی طرح اس نے بھی پیسے کمانے کے چکر میں خام خواہ 3-4 ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو پتہ چلا ان کو کینسر کی دوسری سٹیج ہے۔ ہم بہت پریشان ہوئے، مگر ڈاکٹر نے دوائیاں دے دیں اور کہا کہ ان کو بالکل نہیں چھوڑنا اور 2 ماہ بعد پھر ٹیسٹ کروانے ہیں۔ جب 2 ماہ بعد ٹیسٹ کروائے گئے تو پتہ چلا کہ ماں کو پہلے کوئی بیماری نہیں تھی۔ ان کی رپورٹ کسی دوسرے پیشنٹ سے بدل گئی تھی، مگر ان دوائیوں کو کھانے سے ان کو کینسر ہو گیا ہے، اور کینسر یکدم پھیل گیا۔ ہم کچھ نہ کر سکے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ خدا نے مجھے سزا دی ہے۔ میں نے بھی تو آپ کو غلط دوائیوں سے بیمار کیا تھا۔ آپ تو بہت اچھے، بہت نیک لوگ تھے۔ خدا نے آپ کو صحت عطا کر دی، اور میری ماں جو میری پوری کائنات تھی، میری سب سے زیادہ ہمدرد تھی، جو میرے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی، وہ ماں جو مجھے بلا وجہ بھی دعائیں دیتی رہتی تھی، خدا نے دعاؤں کا وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا۔ مجھے سکون نہیں آ رہا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے جس طرح کا گناہ کیا تھا مجھے اسی طرح کی سزا ملی ہے۔ خدا بہت منصف ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ نازیہ روتی ہوئی صادق صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ صادق صاحب کب سے خاموش نازیہ کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کا شک حقیقت میں بدل گیا کہ واقعی یہ اسفند یار کی چال تھی۔ صادق صاحب اپنے دل سے نازیہ کو معاف کر چکے تھے۔ نازیہ ان کے بیٹے کی بیوی تھی، ان کے پوتے کی ماں تھی، اور پھر وہ معافی مانگ رہی تھی سچے دل سے، اور معافی مانگنے پر تو خدا رحمان بھی معاف کر دیتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو سزا دینے والا؟ صادق صاحب آپ کہاں گم ہو گئے؟ صادق صاحب نے چونک کر دیکھا، کمرے میں سب ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شہباز خان بہت گہری نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ راحت ہمدانی اس وقت اپنے سیل فون پر مصروف تھے۔ معاف کرنا بھائی، ہمارے کام اسی طرح ہوتے ہیں۔ فون بند کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے راحت ہمدانی بولے۔ راحت آپ کو اسفند یار کہاں سے ملا؟ یہ سوال کمرے میں موجود ہر کوئی پوچھنا چاہتا تھا۔ سردار جہانگیر کے سوال پر راحت ہمدانی بولے، سردار صاحب واقعی بہت مشکل تھا۔ ہم نے جب آپ کو بیسمنٹ سے نکال کر ہاسپٹل منتقل کیا تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ لگانا تھا کہ وہ کون تھا جس نے آپ کو قید کر رکھا تھا۔ اس کے لیے ہم نے گھر کے سارے کیمرے چیک کروائے۔ ہماری ایک ٹیم نے بہت محنت کی، کیونکہ اسفند یار خود کبھی بھی وہاں نہیں آتا تھا، بس اس کے آدمی آتے تھے، اور جو گاڑی آتی تھی اس کا ریکارڈ بھی چیک کروایا گیا۔
کوئی دلاور نامی آدمی تھا جس کے سپرد آپ کے لیے کھانا لانا اور دوائیوں کا سپلائی کرنا تھا، اور گھر کی دیکھ بھال بھی اس کے سپرد تھی۔ اس کو کہا گیا تھا کہ گھر کو ایسے رکھنا ہے کہ جیسے وہ بند ہے اور وہاں کوئی نہیں رہتا۔ ویسے بھی وہاں آپ اکیلے ہی تنہا قید تھے۔ دلاور اور اس کے آدمی ہفتے میں صرف ایک دو بار ہی وہاں آتے تھے۔ ہم نے اسٹریٹ کیمروں سے گاڑی کی شناخت کی اور پھر دلاور کو پکڑا۔ دلاور کو جب پکڑا تو وہ بے حد حیران تھا کہ ہم اس تک کیسے پہنچے۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے سردار صاحب کو باریاب کروا لیا ہے۔ دلاور کافی حیران تھا کہ ہم اس تک کس طرح پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے اس کی کافی خاطر تواضع کی، مگر وہ نام بتانے کو تیار ہی نہ تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ پھر ہماری 3rd ڈگری کے آگے وہ کمزور پڑ گیا اور پھر فر بتانے لگا کہ یہ ساری پلاننگ اسفند یار کی ہے، مگر خود ایک ماہ سے اسفند یار سے ان کا کوئی بھی رابطہ نہیں، اس لیے وہ بھی سردار صاحب کی نگرانی سے کچھ غافل ہو گیا تھا، اور اس نے اب کافی دنوں سے کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کرنے بھی چھوڑ دی تھی۔ جب سے اس نے نئے کیمرے لگوائے تھے وہ بہت کم چیکنگ کرتا تھا، کیونکہ اسفند یار کافی دنوں سے اس سے پوچھ گاچھ نہیں کر رہے تھے، اسی لیے دلاور بھی بے پرواہ ہو گیا۔ اسفند یار کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اس کا فون بھی سوئچ آف تھا۔ ہم نے ٹریس کروایا تو پتہ چلا کہ اس کا فون آخری دفعہ کسی گوٹ پیر شاہ میں بند ہوا تھا، اور وہ بھی تقریباً 1 مہینے سے اوپر ہو گیا۔ ہم نے اپنے آدمی مخبری کرنے کے لیے وہاں بھیجے تو پتہ چلا کہ اسفند یار کا بڑی حویلی کے اندر آنا جانا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی گوٹ کا جاگیردار فوت ہو گیا تھا، اس کے بیٹے اب حویلی میں ہوتے ہیں۔ پہلے جاگیردار نے خود شادی کر لی تھی اور اپنے بیٹوں کو حویلی سے نکال دیا تھا، مگر جیسے ہی بڑے جاگیردار کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے فوراً حویلی میں واپس آ گئے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جاگیردار خان مرحوم کی بیوی بہت جوان اور خوبصورت تھی اور اس کے اسفند یار کے ساتھ تعلقات تھے، مگر جب سے بڑے جاگیردار کا انتقال ہوا تھا تب سے کسی نے بھی اس کی بیوی یا اسفند یار کو نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پولیس نے جاگیردار کی جوان بیوی روبی کے فون کا پورا ریکارڈ نکلوایا تو پتہ چلا کہ اس کی زیادہ تر گفتگو اسفند یار کے ساتھ ہوتی تھی، اور روبی کا فون بھی اسفند یار کے فون کے ساتھ ہی سوئچ آف ہوا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ ہم نے جب جاگیردار کے بیٹوں سے تفتیش شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ بیٹے اپنی باپ کی شادی کے خلاف تھے، اور پھر روبی کے طور طریقے بھی بہت نامناسب تھے۔ وہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق بھی نہیں رکھتی تھی، بس اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس نے بڑے جاگیردار صاحب کو پھانس رکھا تھا۔ جاگیردار سے روبی نے ساری جائیداد لکھوا لی تھی۔ تب جاگیردار کی موت ہوئی جب وہ ساری جائیداد روبی کے نام کر چکا تھا۔ یہ بات اس کے بیٹوں کو شک میں ڈالتی تھی کہ روبی ہی نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے۔ اب جاگیردار کے بیٹے کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا روبی اور اس کا ساتھی اسفند یار کہاں ہے، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ ان دونوں نے مل کر ہمارے باپ کو قتل کیا تھا اور اب غائب ہو گئے ہیں۔ جاگیردار کے تینوں بیٹوں کی نفرت پولیس سے چھپی نہ رہ سکی۔ ہم نے اس وقت تو ان کو کلین چٹ دے دی، مگر ہمارا پورا شک ان پر تھا۔ ہمارے آدمی حویلی کے ارد گرد اور کام کرنے والی عورتیں حویلی کے اندر بھی موجود تھیں۔ پولیس جب کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اس کو نہیں چھوڑتی۔ ویسے بھی کوئی بھی جرم کب تک آخر چھپ سکتا ہے، مجرم کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے۔ آخر ہم کو خبر ملی کہ حویلی کے تہہ خانے کے اندر کچھ قیدی موجود ہیں۔ ہمیں یقین تھا کہ جاگیردار کے بیٹوں نے اسفند یار کو بھی وہاں قید کیا ہوگا۔ سرچ وارنٹ لے کر جب ہم حویلی میں داخل ہوئے تو پہلے ہم کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ آج کی رات جاگیردار کے دونوں بیٹے حویلی میں موجود نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی رات کی محفل میں شرکت کر رہے تھے۔ جاگیردار کا تیسرا بیٹا زیادہ مدافعت نہیں کر سکا۔ ہم نے سب سے پہلے ان سب کے فون اپنے قبضے میں لیے تاکہ باہر اطلاع نہ پہنچ سکے۔ حویلی کا تہہ خانہ بہت بڑا تھا اور بہت پرانا تھا۔
حویلی خود بہت بڑی تھی اور تہہ خانہ اس کے بالکل آخری سرے پہ تھا۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے وہ کسی جنگل میں تھا۔ کوئی بات، کوئی آواز، باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب ہم تہہ خانے کے اندر پہنچے تو اس قدر بدبو تھی کہ سانس لینا محال تھا۔ دن کے وقت بھی وہاں اندھیرا تھا، لگتا تھا کہ وہاں کوئی نہیں۔ ہم نے روشنی کا انتظام کیا تو وہاں ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی کھنڈر ہے، کوئی ویرانہ ہے۔ بہت سی آوازیں لگائی گئیں مگر کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ ہم کو یہ بات کنفرم تھی کہ تہہ خانے کے اندر کچھ قیدی موجود ہیں اور ہمیں یقین تھا کہ اسود بھی ان کے اندر شامل ہوگا۔ تہہ خانے میں بہت سے کمرے تھے، کچھ کمروں میں انسانی ہڈیاں بھی ملیں جنہیں بڑے بڑے جنگلی چوہے کھا رہے تھے۔ ایک آخری کمرہ تھا جس کے دروازے کے اندر سے مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ باہر سے دروازہ لاک تھا۔ ہم نے جب وہ دروازہ توڑا تو خدا کی پناہ وہاں ناقابل یقین نظارہ تھا۔ ایک انسان فرش پر پڑا ہوا تھا، اس کے دونوں پاؤں لوہے کی چین سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے پاس ہی ایک اور انسانی جسم پڑا ہوا تھا جو آدھا چوہے کھا چکے تھے۔ یہ کسی عورت کا جسم تھا جس کو مرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ کمرے میں برتن پڑے ہوئے تھے، کچھ میں پانی اور کھانا تھا، لگتا تھا وہ بھی 2 دن پرانا ہے۔ جب ہم نے روشنی کی تو وہ آدمی زور زور سے چلانا شروع ہو گیا، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں مارو، مجھے نہیں مارو، مجھے معاف کر دو۔ اس آدمی کا حال بہت برا تھا۔ ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا۔ وہ 50-60 سال عمر کا ایک آدمی تھا، پتلا سا، سوکھا سا، جس کے چہرے پر سفید داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ اس کے سر کے بال کھچڑی جیسے تھے جو مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ زور زور سے چلانے لگا اور رونے لگا۔ بڑی مشکل سے اس کو قابو میں کیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ دوسرا مردہ کھایا جسم کسی عورت کا تھا، اس کو بھی وہاں سے نکالا گیا۔ جب اس آدمی کو باہر نکالا گیا تو ہم کو پتہ چلا کہ وہ اسفندیار تھا۔ جاگیردار کے بیٹوں نے روبی اور اسفند کو قتل کرنے کی بجائے اذیت ناک موت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان دونوں کو پچھلے تقریباً 1 ماہ سے انہوں نے وہاں قید کر رکھا تھا۔ کسی کو ان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اگر شہباز خان سردار جہانگیر خان صاحب کو نہ ڈھونڈنے آتے تو ہو سکتا ہے اسفندیار اسی تہہ خانے میں چوہوں کا شکار ہو جاتا۔ سردار صاحب کی زندگی کے ساتھ اسفندیار کی زندگی جڑی ہوئی تھی۔ اسفندیار اور روبی کو تہہ خانے میں قید کر دیا گیا تھا۔ روبی زیادہ دیر تک یہ اذیت برداشت نہ کر سکی۔ پتہ نہیں کتنی تکلیف کے بعد وہ مری ہوگی۔ اس کی موت نے بھی اسفندیار کے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہاں اس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکراتی رہی۔ ڈی ایس پی راحت ہمدانی بہت تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے۔ اسٹڈی میں موجود سارے خاموشی سے سن رہے تھے، بلکہ کچھ کی نظروں کے سامنے جیسے منزل چل رہا تھا۔ یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کا ظلم دوسروں پر کیا جائے اسی طرح کا ظلم خود پر ہوگا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، دوسروں کے لیے گڑھا کھودو تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارے لیے کہیں کھائی تیار ہو رہی ہوگی۔ سردار جہانگیر خان کے چہرے پر بہت اذیت ناک دکھ تھا۔ ان کو تو خدا نے قید تنہائی سے آزادی دے دی، مگر اسفندیار کے ساتھ تو بہت ظلم ہوا۔ سردار جہانگیر خان کو تو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دیکھنے آ جاتا تھا۔ ابھی پچھلے 2 ہفتوں سے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ پانی اور دوائیاں ساری ختم ہو رہی تھیں کہ خدا نے ان کے بیٹوں کو بھیج دیا۔ اب اسفندیار کہاں ہے؟ سردار جہانگیر خان کی آواز بہت صاف تھی۔ وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے، مگر جلد اس کو مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا جائے گا۔ اس کا دماغ مکمل طور پر ایک جگہ رک گیا ہے، بس وہ روتا اور معافیاں مانگتا رہتا ہے۔ بہت سارے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں مگر بے سود۔ مسلسل لوہے کی چین بندھا رہنے کی وجہ سے اس کے دونوں پاؤں بہت زخمی ہو گئے تھے، اور پھر وہ ڈائبٹک پیشنٹ بھی ہے۔ اس کے پاؤں تو تقریباً نکارہ ہو گئے ہیں، اب وہ کبھی نہیں چل سکے گا۔
ایسے لگتا ہے جیسے کوئی رینگنے والا کیڑا ہو۔ راحت ہمدانی خاموش ہو گئے۔ کمرے کے اندر ہر کوئی صرف یہی سوچ رہا تھا، یہ بات ازل سے ابد تک اٹل ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ مگر انسان جب ذرا سا بااختیار ہو جاتا ہے تو کیا کیا ظلم نہیں کرتا۔ کبھی تو نفرت اس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ انسان یہ بھی بھول جاتا ہے جو ظلم وہ دوسروں پر کر رہا ہے، اگر وہی ظلم اس پر ہوگا تو کیا وہ برداشت کر لے گا؟ آپ کی فیکٹری میں اسفند یار نے اپنا جو آفس بنایا ہوا تھا اس کو ہم نے چیک کیا تو وہاں سے بھی بہت کچھ پتہ چلا ہے۔ آفس میں اس نے ایک سیف رکھی ہوئی تھی جس کا تالا ہم نے کھلوایا تو وہاں بہت سے ڈاکومنٹس ملے ہیں۔ اسفند یار نے آپ کی دستخط کروا کر بہت کچھ بیچ دیا تھا اور بہت کچھ بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی دوسری فیکٹری بھی اس نے بیچ دی تھی۔ آپ کی کافی جائیداد اور زمینیں جتنی وہ بیچ سکتا تھا بیچ رہا تھا، بس یہ جہانگیر پیلس نہیں بیچ سکتا تھا کیونکہ اس کو بیچنے کے لیے آپ کے دونوں بیٹوں اور آپ کے سائن چاہیے تھے۔ شہباز خان اور شہریار خان کو لندن میں ڈاکومنٹس بھیجے گئے تھے مگر وہ سائن کر کے نہیں بھیج رہے تھے، اسی لیے شاید اسفند یار آپ کو ابھی تک زندہ رکھے ہوئے تھا۔ اسفند یار کی کیا اوقات کہ وہ کسی کو زندگی یا موت دے، یہ طاقت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ راحت صاحب کی بات سن کر صادق صاحب بولے، بے شک آپ درست فرماتے ہیں صادق صاحب، مگر اپنی طرف سے تو اسفند یار ایسا کرنا چاہتا تھا، مگر خدا اس کے لیے کیا کر سکتا تھا کہ اسفند یار سوچ بھی نہیں پایا۔ اسفند یار کے بینک میں کروڑوں کے حساب سے پیسے ہیں جو اس نے بے ایمانی سے اور دھوکے سے اکٹھے کیے تھے۔ وہ پیسے اس کے کسی کام کے نہیں، مگر ان پیسوں کا حساب اس کو دینا ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ڈی ایس پی راحت ہمدانی کی آواز بے حد سنجیدہ تھی۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس نے فراڈ کر کر کے پیسے جمع کیے تھے، کن کن لوگوں کی بد دعائیں تھیں جو عرش پر گئیں۔ خدا ظلم کرنے والے کو پہلے تو خوب ڈھیل دیتا ہے، مگر جب خدا کی پکڑ میں وہ لوگ آتے ہیں تو دوسروں کے لیے عبرت نگاہ بن جاتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد راحت ہمدانی بولے، سردار صاحب آپ کی کھوئی ہوئی جائیداد، فیکٹری سب آپ کو واپس مل جائیں گے، کیونکہ جن لوگوں سے خریدی گئی تھی ان کو رقم اسفند یار کے اکاؤنٹ سے واپس کر دی جائے گی۔ کافی بڑی رقم سیف میں بھی موجود ہے۔ سردار جہانگیر خان صاحب کچھ نہیں بولے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اسٹڈی ہال میں خاموشی تھی۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ سب کے ذہنوں میں پرانی گزری یادوں کا شور تھا۔ سردار جہانگیر خان صاحب نے لمبی سی سانس لے کر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا۔ یہ صرف میرے اللہ کا احسان ہے کہ آج میں زندہ سلامت اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں ہوں۔ چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سردار صاحب کے دونوں بیٹے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے باپ کو بہت محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سردار صاحب نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی زویا کو دیکھا۔ یہ لڑکی خدا کی طرف سے انعام آئی ہے۔ زویا سر جھکائے پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ میری فائٹر پائلٹ بیٹی کیا سوچ رہی ہے؟ سردار صاحب کی بات سن کر زویا نے سر اٹھایا، مسکرا کر ان کو دیکھا۔ انکل ابھی میں پائلٹ نہیں بنی، مگر فائٹر تو بن چکی ہو، سردار صاحب نے دھیرے سے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے لگتا کہ خدا نے مجھے اس مشکل سے نکالا اور انعام میں بیٹی عطا کی ہے۔ بیٹی سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں، اور خدا نے مجھے بیٹوں جیسی نعمت عطا کی تھی، اب اسی رب نے مجھ پر اپنی رحمت بھی کر دی ہے۔ صرف ڈی ایس پی جانتے تھے کہ زویا سردار جہانگیر خان صاحب کے لیے کیا ہے۔ بالکل سردار صاحب، زویا واقعی آپ کی بہادر بیٹی ہے، بالکل بھائیوں جیسی سمجھدار اور بہت پیاری سی۔ اب کی بار راحت ہمدانی کے لہجے میں پدرانہ شفقت تھی۔ اچھا سردار صاحب، اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، کافی رات ہو گئی ہے۔ انکل راحت آپ کا بہت شکریہ،
آپ نے ہماری بہت مدد کی۔ آج یہاں ہم سب آپ کی وجہ سے خوش و خرم بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہباز خان نے اٹھ کر راحت ہمدانی سے ہاتھ ملایا۔ نہیں شہباز بیٹے، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ شہریار خان نے بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ راحت ہمدانی سردار جہانگیر خان کے قریب گئے، ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام کر چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ سردار صاحب، آپ نے ساری زندگی میری مدد کی۔ صرف آپ کی وجہ سے آج میں ڈی ایس پی ہوں۔ اگر آپ ایک یتیم اور بے سہارا بچے کی تعلیم کی ذمہ داری نہ لیتے تو آج میں سڑکوں پر کہاں کہاں خوار ہو رہا ہوتا۔ آپ کے مجھ پر بہت احسان ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج کچھ کام کر سکا۔ راحت ہمدانی کی آواز بہت مدھم اور بہت پر اثر تھی۔ نہیں راحت، تم میرے دوست تھے اور ہمیشہ رہو گے۔ تم خود بہت لائق اور محنتی تھے۔ خدا نے تمہارے لیے راستے کھول دیے تھے۔ سردار صاحب نے راحت ہمدانی کے ہاتھ کو دوستانہ طریقے سے سہلاتے ہوئے کہا۔ راحت ہمدانی کے جانے کے بعد صادق صاحب نے بھی جانے کی اجازت چاہی۔ دوسرے روز ملنے کے وعدے پر شہباز خان نے صادق صاحب کو ڈرائیور کے ہمراہ ان کے گھر بھیج دیا۔ سب کے جانے کے بعد زویا بھی اٹھی تو سردار صاحب نے کہا، بیٹی ابھی تم یہاں رہ جاؤ، صبح بات ہوگی۔ زویا، بوا آپ کے ساتھ کمرے میں ہوگی، ان کا بیڈ بھی میں نے وہاں لگا دیا ہے، آنٹی ناصرہ نے آ کر بتایا۔ آج شہباز خان اور شہریار خان دونوں اپنے والد سردار جہانگیر خان کے وسیع بیڈ روم میں ان کے ساتھ سوئیں گے۔ شہباز خان نے اپنے والد کے بڑے سے بیڈ روم میں 2 بیڈ پہلے سے لگوا دیے تھے۔ ابھی ان کے والد کو اپنے بیٹوں کی بہت ضرورت تھی۔ ویسے بھی کل سے کل وقتی میل نرس آ جائے گا۔ ابھی ڈاکٹرز نے ان کے لیے فزیوتھراپی مسٹ دی تھی۔ ویسے بھی اتنا عرصہ ایک جگہ بند رہنے کی وجہ سے سارا جسم متاثر ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ جلد ہی اپنے قدموں پر خود ہی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری صبح فجر کی نماز اور قرآن کے بعد شہباز خان شہریار خان اپنے والد کے ہمراہ لان میں طلوع شمس کا نظارہ کر رہے تھے۔ زویا بھی ان کے ہمراہ تھی۔ صبح کی صاف شفاف ہوا، پھولوں پر پڑی ہوئی شبنم، درختوں پر چہچہاتے ہوئے پرندے، اتنا خوبصورت منظر۔ ایسا منظر صرف صبح کے وقت ہی ہوتا ہے۔ ایک نئے دن کا آغاز ہو رہا تھا۔ سارا دن آپ کو یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آنٹی ناصرہ نے لان میں ہی سب کے لیے ناشتے کا انتظام کر دیا، بل والے پراٹھے کے ساتھ آملیٹ۔ واقعی ناصرہ، آج بھی آپ کے پراٹھے اتنے ہی خستہ اور لذیذ ہیں۔ سردار صاحب نے بہت شوق سے آدھا پراٹھا کھایا۔ سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ پورا لان خوشیوں اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا اور ہر دل الحمدللہ کا ورد کر رہا تھا۔ ناشتے کے بعد سردار صاحب کو شہباز خان ان کے روم میں لے گئے، وہ کچھ دیر ریسٹ کریں گے۔ زویا کو کالج سے چھٹیاں تھیں، وہ بھی اپنے روم میں چلے گئی۔ پھر دوپہر کے کھانے پر سب کی ملاقات ہوئی۔ تب تک سردار صاحب کے لیے میل نرس آ چکا تھا۔ وہ بہت تجربہ کار ایک 40-45 سال کا نرم مسکراہٹ والا آدمی تھا۔ سردار صاحب کو وہی دیکھ رہا تھا۔ شہباز خان نے بہت سوچ سمجھ اور دیکھ بھال کے یہ میل نرس صدیق کو رکھا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا۔ اس کے پاس بہت تجربہ بھی تھا اور وہ فزیوتھراپی بھی کر سکتا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سردار جہانگیر خان نے شہباز خان، شہریار خان، زویا اور بوا کو اسٹڈی میں بلایا۔ صدیق سردار جہانگیر خان کو ویل چیئر پر وہاں لے کر آیا اور پھر سردار جہانگیر کے اشارے پر صدیق اسٹڈی سے باہر چلا گیا۔ انکل، اب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں، سردار جہانگیر خان بولے۔ بوا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی سردار صاحب بولیے۔ آگے کیا ہوا اس کے لیے سنیں اگلی قسط۔